محترم بھائیوں بہنوں اور عزیزوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے 27ویں پارے میں سے سورۃ النجم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا آسمانوں کا معراج، اس کا ذکر ہے۔ سفر کا پہلا حصہ جو بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک تھا، وہ 15ویں پارے کے شروع میں ہے۔ وہ ہم نے پچھلے جمعے پڑھا ہے اور سنا ہے۔ اس سورہ نجم میں جو آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس معراج میں سے چند باتوں کا ذکر ہے۔ باقی باتیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو میں قرآن مجید اس لیے پکڑ لیا کہ آیات زیادہ ہیں تو ترجمے میں کچھ چیز رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے ستارے کی جب غروب ہوتا ہے، نہ بھولا ہے تمہارا ساتھی اور نہ بھٹکا ہے، اور وہ خواہش سے نہیں بولتا، نہیں ہے وہ مگر وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ مختصر سا اس کا مطلب سمجھ لیں کہ جس طرح ستارہ طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، کبھی اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، اپنے سیدھی راہ پر جاتا ہے، اسی طرح تمہارا ساتھی، اس لیے فرمایا کہ یہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں پیدا ہونے والے، تمہیں میں جوان ہونے والے، تمہیں میں زندگی بسر کرنے والے، جن کے حالات سے تم واقف ہو، یہ نہ بھولے ہیں کہ وہ ان کو غلطی لگ گئی ہو، نہ بھٹکے ہیں کہ جان بوجھ کر غلط راستے پر چل نکلے ہوں۔ انہیں تو ان ہوا الا ينطق عن الهوى، جس طرح ستارہ سیدھے راستے پر چلتا ہے، اس طرح یہ نبی بھی اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، اور یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وحی ہوتی ہے اس کی طرف تو اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ علمہ شدید القوی، اسے سکھایا ایک بہت قوتوں والے فرشتے نے، ذو مرۃ، جو بہت طاقت والا ہے، فاستویٰ، پس وہ بلند ہوا، وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہ مشرقی کنارے پر تھا، آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہو گیا، فتدلی، پھر اتر آیا، فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کے قریب رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی قریب۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے غلط نہیں بیان کیا جو اس نے دیکھا تھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس سے جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جو وہ دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو اسے ایک اور دفعہ بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہیٰ، اس بیری کے پاس جہاں جا کر انتہا ہو جاتی ہے نیچے کی ہر چیز کی، اس سے اوپر نہیں جاتی، تو اس کے پاس ایک اور مرتبہ بھی اس نے دیکھا ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس، اس سدرۃ المنتہیٰ کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپ رہا تھا اس بیری کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ نگاہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے گزری۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی کو دیکھا۔ تو ان آیات میں جو بات ہے وہ انشاءاللہ آئے گی سفر معراج کے دوران بیان کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیت المقدس کے سفر کے بعد پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ میرے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے، تو جب پہلے آسمان پر پہنچے تو
جبریل अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। पूछा गया कौन है? कहा जिब्रील, आपके साथ मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हाँ, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। तो दरवाजा खोल दिया गया। कहते हैं, आप फरमाते हैं हम पहले आसमान पर चढ़े तो वहां एक बुजुर्ग थे। मैंने सलाम कहा, उन्होंने कहा मरहबा बिन नबी सालेह वल इब्न सालेह, खुश आमदीद, सालेह बेटा है और सालेह नबी। मैंने पूछा ये कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम। तो देखा कि उनके पास ना दाईं तरफ बड़ी खलकत है और बाईं तरफ भी बड़ी खलकत है। जब वो दाईं तरफ देखते हैं तो हंस पड़ते हैं, जब बाईं तरफ देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये क्या मसला है? उन्होंने कहा ये दाईं तरफ वाले उनके जो नेक औलाद है, सालेह बेटे हैं, उनकी रूहें हैं, और बाईं तरफ जो बुरे हैं उनकी रूहें हैं। जब नेक रूहों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, जब बुरों को देखते हैं तो फिर रोने लग जाते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुशाहदा कराया। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया, आपने फरमाया कि हर आसमान का दरवाजा अलग है। एक आसमान में जो होता है दूसरे आसमान वालों को उसकी खबर नहीं होती। तो हम दूसरे आसमान पर जब करीब गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर दरवाजा खटकाया, इजाजत मांगी। उसी तरह पूछा गया कौन है? हाँ जिब्रील हूँ, आपके साथ मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हाँ, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। तो दरवाजा खोल दिया। दूसरे आसमान पर जब चढ़े तो वहां यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम थे, और आपने फरमाया वो दोनों खालाजाद भाई हैं, दोनों की माएं एक दूसरे की बहनें। तो वो सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया और कहा मरहबा बिन नबी सालेह वल अखी सालेह, खुश आमदीद, साले नबी है, साले भाई है। तो आपने ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया भी बयान फरमाया कि रबअतुम मिनल कौम, म्याने कद के आदमी और सुर्ख रंगत है, कअन्नमा खरज मिन दीमासिन, ऐसे जैसे अभी गुस्ल करके निकले हैं। गुस्ल करके निकले ना तो चेहरा जरा साफ होता है ना, चमक रहा होता है। तो इस तरह यानी चेहरा चमक रहा है, गोया कि अभी अभी गुस्ल करके निकले हैं जनाब मसीह अलैहिस्सलाम। तो फिर तीसरे आसमान की तरफ चढ़े। तीसरे आसमान का भी इसी तरह दरवाजा खटकाया, इजाजत मांगी। वहां थे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सलाम कहा, उन्होंने यही जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम मरहबा बिन नबी सालेह वल अखी सालेह, साले नबी और साले भाई को सलाम। आपने उनका भी थोड़ा सा बयान फरमाया, फइदा हुआ कद उअतिया शत्र अल हुस्न, तो मैं देखता हूं कि उनको हुस्न का एक शतर अता किया गया है। अब शतर का लफ्ज जो है ना अरबी जुबान में दो मानों में आता है। एक माना इसका है निस्फ, आधा, आधा हुस्न उन्हें दे दिया गया है, और एक माना इसका है एक हिस्सा, यानी उनको हुस्न का एक हिस्सा अता किया गया है। ये भी कोई थोड़ी बात नहीं कि हम कहें कि जरूर निस्फ ही तर्जुमा करना है। एक हिस्सा गरा कदर यानी काबिल जिक्र हिस्सा, कि देखने से पता चले कि इस शख्स को आम लोगों से कोई अलग नेमत हुस्न की अता हुई है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो मिस्र की औरतों ने भी देखा था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे मुलाकात की और सलाम भी हुआ और कलाम भी हुआ और आपने उनको देखा। फिर आप चौथे आसमान की तरफ चढ़े। चौथे आसमान पर भी इसी तरह इजाजत तलब की, सारा उसी तरह तारुफ का सिलसिला हुआ। फिर जब ऊपर चढ़े तो वहां इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई।
ان کو سلام کہا. انہوں نے یہی جواب دیا مرحبا بالنبی صالح والاخ الصالح، خوش آمدید، صالح نبی ہے، صالح بھائی ہے. پھر 5ویں آسمان کی طرف چڑھے. وہاں بھی اسی طرح تعارف کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہاں جناب ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو ان کو بھی سلام کہا. انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر یہی الفاظ کہے، خوش آمدید کے الفاظ بھی کہے. اس ساری بات سے ایک ادب معلوم ہوتا ہے جو ہمارے ہاں شاید اس طرح نہیں اس پر عمل کہ جب آنے والا آئے تو اس کے سلام کے جواب کے ساتھ کچھ ترغیبی کلمات، خوش آمدید کے کلمات بھی ہونے چاہیے. اس پر میرا خیال ہمارے ہاں کو خاص عمل نہیں. پہلے ہوتا تھا جی آیا نو یا خوش آمدید یا مرحبا. عربوں میں ابھی تک کچھ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب کوئی آتا ہے سلام کہتا ہے تو وعلیکم السلام کہہ کر کچھ کلمات اپنی خوشی کے اظہار کے لیے کہ اہلا و سہلا و مرحبا ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. جیسا کہ اور انبیاء کرام کی سنت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تو ہمارے نبی کی بھی سنت ہو گئی. ہمارے نبی کی بھی سنت ہے. حضرت حدیث میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ جب آتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، اٹھ کرنا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے اور کہتے مرحباً بابنتی، بیٹی کو خوش آمدید ہو. بیٹی کو بھی مرحبا کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو دل خوش کرنا بڑی بات ہے واللہ. 2 لفظوں سے اگر کسی کا دل خوش ہو جائے تو مفت کا ثواب ہے. کھلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اگر کھلے چہرے سے کسی ساتھی کو مل لے اس سے صدقے کا ثواب ہو جاتا ہے، مفت کا ثواب ہے. ایک یہ ہے کہ ملاقات ہو تو تیوری چڑھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جو ادب انبیاء کرام نے استعمال کیا ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سلام کہا، جواب دیا اور کہا مرحبا بالنبی صالح والاخ الصالح، نیک نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید ہو. پھر 6 آسمان کی طرف چڑھے. وہاں بھی اجازت مانگی، تعارف ہوا، پھر دروازہ کھولا گیا. وہاں جب چڑھے تو وہاں جناب موسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. ان کا حلیہ بھی بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مضطرب کا معنی عربی زبان میں ہلکا پھلکا، پتلے لمبے قد کے، گویا کہ ازد شنوع قبیلے کے آدمی ہیں. ازد شنوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک قبیلہ تھا جن کے قد بڑے بڑے لمبے تھے. تو انہیں بھی سلام کہا. انہوں نے بھی یہی جواب دیا مرحباً بالنبی صالح والابن صالح والاخ صالح، نیک صالح نبی اور صالح بھائی کو سلام ہو، مرحبا ہو، خوش آمدید. کہتے میں جب آگے نکلنے لگا نا تو پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. تو پوچھا گیا بھائی کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتے ہیں کہ یدخل من امت هذا الغلام، یہ لڑکا، پہلے نبیوں کی عمریں تو بڑی ہوتی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کل عمر 63 برس ہوئی، تو کوئی زیادہ عمر نہیں تھی. کہ اس لڑکے کی، اس نوجوان کی امت میں سے جنت میں جانے والے میری امت سے زیادہ لوگ ہوں گے، اس پر مجھے رونا ہے. اب اس کو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہماری امت پر نعوذ باللہ حسد آیا، نہیں، یہ غلط ہے. اپنی کمی محسوس ہوئی کہ میری امت میں سے اتنے لوگ کیوں نہیں گئے. دلیل اس کی کیا ہے؟ اگر حسد ہوتا تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ہمارے نبی کو واپس بھیجیں، جاؤ جا کر کو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، جاؤ جا کر تخفیف کا سوال کرو، کم کرنے کا سوال کرو. ہم پر تو بڑا احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، بہت بڑا احسان ہے. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے
کہ میرے ساتھی ایمان پر قائم رہنے والے، عمل صالح پر قائم رہنے والے جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں۔ یہ صرف رسول موسیٰ علیہ السلام کا حال نہیں، ہمارے نبی کا بھی یہی حال تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی اتنا غم بھی کیا ہوا کہ آپ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ سارے مسلمان ہوئے تو آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک ہی کر دیں، ہلاک ہی کر لیں گے کہ سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے۔ یہ ہے وہ احساس جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ پھر ساتویں آسمان کی طرف چڑھے، اسی طرح سے تعارف ہوا۔ تعارف کے بعد جب اوپر چلے گئے تو وہاں تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح، کیونکہ آپ ان کی اولاد سے ہیں نا، تو انہوں نے کہا نیک نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید ہو۔ تو وہاں پھر آپ کو سدرۃ المنتہا دکھائی گئی۔ وہ ایک درخت ہے ساتویں آسمان پر کہ منتہا کا مطلب ہے جہاں جا کر انتہا ہو جاتی ہے، نیچے کی کوئی چیز اس سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے احکام وہاں آتے ہیں اور وہاں سے احکام نیچے آ جاتے ہیں۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سدرۃ المنتہا ظاہر ہوئی اور فرمایا کہ اس کے پتے اس طرح تھے جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے بیر ایسے تھے جس طرح حجر شہر کے مٹکے ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے اس کے بیر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظارہ یہ دکھایا گیا، ایک نظارہ یہ بھی دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے ہیں، بہت سارے بچے ان کے پاس ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے اولاد الناس، یہ جو بچپن میں فوت ہوگا نا بچے، یہ وہ ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ جو مشرکوں کی اولاد ہے، کفار کی اولاد فوت ہو گئی، کہا وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ دنیا کے اندر کافر کی اولاد جو چھوٹی ہے، سمجھ جس کو نہیں ہے، وہ کفر کا حکم اس پر لگا، اس کو غلام بنایا جائے گا، لونڈی بنایا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا بچے کو۔ لیکن آخرت کے لحاظ سے چونکہ ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو وہاں چند چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ہوا، جن میں سے یہ ایک مشاہدہ بچوں والا ہے اور ایک مشاہدہ سدرۃ المنتہا کا ہے۔ ثم رفع لی البیت المعمور، فرمایا پھر میرے سامنے البیت المعمور جو مکان ہے، جس طرح زمین کے اوپر بیت اللہ شریف ہے، اس طرح ساتویں آسمان پر البیت المعمور ہے۔ البیت المعمور کا لفظی معنی ہے وہ مکان جو آباد رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے نا، پھر زندگی بھر اس کو دوبارہ وہاں آنے کی مہلت یا اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی کثرت ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور فرشتے اتنے کثیر ہیں کہ بس زندگی میں ایک دفعہ فرشتوں کو بیت المعمور کے طواف کی نوبت آتی ہے۔ تو فرمایا پھر میں نے ایک نہر دیکھی، اس کے دونوں جانب موتیوں کے مکان بنے ہوئے تھے، اندر سے کھوکھلے موتی، تو وہ اس کے دونوں کناروں پر تھے۔ یہ تو ہے بخاری شریف میں، اور مسند احمد میں ہے کہ وہ نہر یعنی اس کے کوئی کھودی ہوئی جگہ نہیں تھی، زمین کے اوپر ہی وہ چل رہی تھی، زمین کے اوپر۔ تو اللہ کے حکم سے اس کا پانی نہ دائیں بکھرتا ہے نہ بائیں بکھرتا ہے۔ جنت کی نہریں اس طرح ہیں، یہ نہیں کہ اس کے مڈیر ہوں، ادھر سے بھی پانی روکا جا رہا ہے، ادھر سے بھی پانی روکا جا رہا ہے، نہیں، اللہ کے حکم سے وہ زمین پر بغیر کسی کھدی ہوئی جگہ کے جنت کی نہریں، جن کا
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ہے کہ وہاں نہریں ہیں صاف پانی کی بھی اور شہد کی بھی اور دودھ جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، اور اس شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ تو ہے مگر اس میں عقل نہیں جاتی، یہ نہریں۔ اور مومن جب جہاں چاہے گا نا وہ اشارہ کرے گا تو وہ نہر اس کے ساتھ اس کے جو نالی ہے اس کے گھر کی طرف جانی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو جنت کی عام نہر ہے۔ اور وہ خاص نہر جب دیکھی تو میں نے پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نہر آپ نے فرمایا میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی وہ مشک اذفر تھی، کستوری کی طرح مہکتی تھی، اور اس کے جو روڑ کنکر تھے نا وہ موتیوں کے تھے، موتیوں کی طرح وہ چمکتے تھے، خوبصورت تھے۔ وہ نہر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی زیارت کروائی۔ وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ ایک دفعہ تو بیت المقدس میں بھی وہ پیش کیے گئے تھے 3 پیالے 3 برتن، یہاں پھر پیش کیے گئے۔ معلوم ہوتا ہے وہ تھی مہمان نوازی تھی زمین پر، یہ مہمان نوازی ہے آسمان پر۔ 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ لے کر پی لیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہدیت للفطرۃ، آپ کو اللہ کی طرف سے فطرت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور اگر آپ کبھی شراب پی لیتے لغوت امتوں کا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جس طرح میں نے آتے پڑھی ہے نا کہ جس طرح ستارہ سیدھی راہ پہ جاتا ہے نا، اللہ نے ہمارے نبی کو بھی سیدھی راہ پہ رکھا، اور آپ کی امت بھی اگر آپ کے نقش قدم پر چلتی رہے گی نا کبھی غلط نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہی آپ کا راستہ چھوڑے گی، فلاں پیر صاحب، فلاں حضرت صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں امام صاحب، پھر وہ سیدھے والی بات نہیں رہ جائے گی۔ وہاں آپ نے سدرۃ المنتہا کے نیچے اس کی جڑ کے قریب 4 دریا دیکھے، انہار۔ نہر کا لفظ عربی زبان میں نہر پر بھی آتا ہے، دریا پر بھی آتا ہے۔ 2 تو وہ اندر کی طرف جا رہے چھپے ہوئے تھے، 2 باہر تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو 2 ظاہر ہیں یہ تو نیل اور فرات ہیں، اور جو چھپے ہوئے ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ یہ جو نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، دریائے نیل، تو معلوم ہوا کہ بعض اہل علم تو یہ فرمایا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا اصل ان کا بھی جنت سے ہی ہے۔ اور ہمارے مولانا جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے صفی الرحمان، انہوں نے ایک اور نقطہ لکھا، اللہ بہتر جانے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ اس طرف تھا کہ اسلام نیل اور فرات کے یہ جو علاقے ہیں ان میں پھیل جائے گا۔ انہوں نے یہ ایک تشریح کر دی، اپنی اپنی تشریح ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ 2 دریا تو نیل اور فرات ہیں، اور 2 دریا وہ جنت کی نہریں ہیں۔ وہاں مالک کو دیکھا جو خازن ہے، جہنم کا دربان ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا پر ایک عجیب منظر چھا گیا، وہاں روشنیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ وغشیہا الوان، ایسے رنگوں نے اس کو ڈھانپ لیا، اور سونے کے پروانے تھے وہ وہاں گردش کرنے لگے۔ کہا اتنا حسن تھا، اتنا حسن تھا کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت اس درخت کی، اس سدرۃ المنتہا کی خوبصورتی کا عالم کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ وہاں پر ہی یہ واقعہ پیش آیا جس کا سورۃ النجم میں ذکر ہے کہ فرمایا علمہ شدید القوا، اس نبی کو بہت قوتوں والے نے سکھایا ہے، ان کا استاد وہ بڑی قوتوں والا ہے۔
ذو مرۃ جو بڑی طاقت والا ہے، فاستوى وہ بلند ہوا، وهو بالافق الاعلى وہ مشرقی آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، ثم دنا پھر وہ قریب آ گیا۔ اچھا اب اس کی تشریح ذرا سوچ سمجھ کے کرنی ہے۔ یہاں ہمارے خطیب بڑے بڑے نامور خطیب بہک ہی جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، بلکہ ایک صاحب نے جو تقریر کی اس کی کیسٹیں بھی پھر رہی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قریب ہوا، فتدلی پھر اتر آیا، فکان قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی قریب، تو اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کی۔ اب وہ تشریح کرتے کہتے ہیں پھر جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان فرق تھا وہ بھی مٹ گیا، ایک ہی ہو گئے۔ اللہ اکبر، ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اس کی شان سے، اس کے جلال سے، اس کی عظمت سے۔ کہ جو بیان ہو رہا ہے آپ اس پر غور تو کریں کہ علمہ شدید القوا، یہ سورہ اذا الشمس کورت میں ہے، اس پہ الفاظ ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ہے، ذی قوت جو بڑی قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین عرش والے کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس ثم دنا جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اس کا ذکر ابھی بعد میں آ رہا ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا یہ زمین پر ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ فرشتہ جو میں نے غار حرا میں دیکھا تھا نا، ایک دن میں نکلا تو وہ فرشتہ میں نے دیکھا کہ قد سد الافق، کرسی پر بیٹھا ہے اور افق کو زمین سے آسمان تک، دائیں سے بائیں طرف تک پورا کا پورا وہ اس فرشتے سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنی اصل صورت میں 600 پر تھے جناب جبریل علیہ السلام کے ایک دفعہ، کیونکہ وہ فرشتے کو اس کی اس حالت میں دیکھنا جو اس کی اصل حالت ہے، یہ انسان ضعیف البنیان، کمزور انسان کی طاقت میں نہیں ہے، تو اس لیے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حالت میں جبریل علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو ایک یہ واقعہ ہے، وہ فرشتہ اترا، قریب ہوا، پھر اترا، 2 کمانوں کے قریب رہ گیا، اور اس نے اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو کچھ دیکھا اس نے جھوٹ نہیں کہا، اس نے سچ کہا۔ افتمارونہ علی ما یرا، جو کچھ نبی دیکھتا ہے بیان کرتا ہے کہ میں نے فرشتے کو اس کی اصل حالت پر دیکھا، تم اس سے جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، نبی نے تو اس کو ایک اور مرتبہ بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہ سدرۃ المنتہا کہاں واقع ہے؟ عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ اور اس وقت دیکھا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو کچھ ڈھانپ رہا تھا۔ جو کچھ ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیان میں آنا مشکل ہے، بیان میں آنا مشکل ہے، اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نبی نے جب اس دیکھا فرشتے کو، نہ تو نظر ٹیڑھی ہوئی کہ فرشتہ سامنے ہے اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یا ادھر دیکھ رہے ہیں، بالکل نگاہ اوپر رہی۔ وما طغى، نہ حد سے گزری کہ آگے دیکھنا شروع کر دے، بلکہ عین جبریل علیہ السلام پر نگاہ ٹکی رہی۔ اور آخری آیت پر غور کریں، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیوں میں سے نشانی دیکھی۔ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو پھر تو یہ اس کا کوئی مطلب نہیں بہت بڑی نشانی، پھر تو کہنا تھا کہ آپ نے اپنے رب اکبر کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مسروق ایک تابعی ہے، بہت بڑا امام ہے تابعین میں سے. تو کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھا تھا، ان سے احادیث سیکھنے کے لیے جاتے تھے علماء، دور دور سے تابعین بھی آتے تھے، صحابہ کرام بھی آتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، اور جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا. کہتے ہیں میں تکیہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا ام المؤمنین ذرا ٹھہر جائیے، میری بات سنیں. ہاں بولو کیا کہتے ہو؟ کہا قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آیا اور اتر آیا اور 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو صاحب قرآن میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. حضرت عائشہ نے کہا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ انا اول، پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں خود ہوں. یعنی ہمارے ہاں سب سے معتبر تو اللہ کا کلام ہے، پھر اس کے بعد صحیح بخاری شریف کی احادیث صحیح ہیں، اور بیان کرنے والی وہ ہستی ہے جو امت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جس کو سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، ان سے بڑھ کر کسی کو قرب حاصل نہیں. وہ کہتی میں نے خود پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ان کو ان کی اصل صورت میں 2 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا. یہ بخاری شریف میں پڑھا. اچھا اب ہمارے بھائی اس پر نہیں رہتے، یہاں تک بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اتر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے اترنا کوئی مشکل نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی. قیامت کے دن ہوگا دیدار، تو ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن ثابت تو ہونا چاہیے نا. وہ بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتر آئے، حالانکہ جبریل علیہ السلام اترے. اس پر نہیں رہتے، کہتے پھر عرش پر چڑھ گئے، بلکہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے تو جبریل پیچھے رہ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چدر دوستی، شیخ سعدی کے شعر ہے، چدر دوستی مخلصم یافتی عنانم سے صحبت چرا تھافتی. جب صحبت اور مجلس اور ساتھ میں تو نے مجھے مخلص پایا کہ میں غیر مخلص نہیں خالص دوست ہوں، تو اب دوستی کہاں گئی؟ اب دوستی چھوڑ کر پیچھے رہ گئے، مجھے اکیلا روانہ کر دیا. گفتہ انہوں نے کہا کہ مجھے آگے پرواز کی طاقت مجھ میں نہیں رہی. یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیان کرتے ہیں کہ مجھے اڑنے کی طاقت نہیں رہی، میرے پروں میں قوت ہی نہیں کہ میں اس سے آگے جا سکوں. اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بے سوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اس سے اوپر جاؤں نا تو اللہ کی تجلی میرے سارے پروں کو جلا کر رکھ دے گی، اس لیے میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا. یہ سارا ہی جھوٹ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، کہیں نہیں ہے، سب قصہ کوئی ہے. اچھا اب اس سے آگے اگلی سنو. جب اوپر جانے لگے تو جوتا اتارنے لگے. آواز آئی پیارے میرے حبیب جوتوں سمیت ہی آ جا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت ہی عرش پر چلے گئے. واللہ العظیم بہت بڑا جھوٹ ہے. قرآن میں اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے قل لو کان معه آلهۃ کما یقولون اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو وہ عرش پر جانے کا راستہ ڈھونڈتے. عرش پر صرف ایک ہستی ہے، کوئی دوسری ہستی وہاں جا سکتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لو کان معه آلهۃ، اگر اور بھی کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا اس کائنات کے ملک کے اندر کسی کا دخل ہوتا
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، وہ عرش والے کی طرف اوپر جانے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہٹا کر وہ بھی وہاں قائم ہو جائے۔ یہ بھائیوں غلط بیان ہے، بالکل سارا ہی جھوٹ ہے۔ اور ہماری مسجد میں صبح صبح یہ سپیکر کھول کر ہن ساری دنیا سو گئی ہے، عرشاں اتے آ جا چپ کر، سوچتے نہیں ہیں کیا کیا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، جتنی بھی شان ہو جائے بندہ خدا نہیں ہو سکتا۔ رب تعالی رب ہے، بندہ بندہ ہے۔ تو بہرحال وہاں پھر سدرۃ المنتہا سے، اور میں ایک جگہ تھی اونچی، وہاں چڑھا، وہاں میں نے کلموں کی آواز سنی، تو آپ کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئی۔ ایک تو آپ کو 50 نمازوں کا حکم ہوا، 50 نمازوں کا حکم ہوا، اور ایک سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں نا، آمن الرسول، یہ وہاں بلا کر آپ کو وحی کی گئی۔ بڑی شان والی یہ آیتیں بڑی شان رکھتی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ آیات بڑی شان والی ہیں، یہ وہاں معراج کے موقع پر آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ اور تیسرا، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ میری امت کا جو بندہ شرک نہیں نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے۔ شرک نہ کرے تو بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے۔ تو آپ یہ احکام وہاں، یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر بھی یہ حکم دے سکتا تھا نمازیں پڑھو، مگر اللہ نے آسمانوں پر بلا کر، اس کی مثال، پوری مثال تو اللہ کے کسی فعل کی نہیں نہ ہو سکتی، سمجھنے کے لیے ایک یہ ہے کہ آرڈر آ جائے وہاں سے جو ایوان صدر ہے کہ بھئی اس طرح کر دو، ایک ہے بلا کر، وہاں بلا کر بٹھا کر کہا جائے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بڑا فرق ہے۔ احکام یہاں بھی آئے ہیں اور وہ اللہ کے احکام ہیں، اور وہ صحیح طریقے، صحیح واسطے سے آئے ہیں، ان پر بھی عمل کرنا لازم ہے، مگر یہ حکم ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کو کہا کہ لو جی، آپ نے اور آپ کی امت نے 50 نمازیں دن رات میں ادا کرنی ہیں۔ تو آپ یہ تحفے لے کر، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، تو مہمان کو جو تحفہ ملا وہ یہ تحفہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں حدیث ہے یا بخاری میں بھی ہے، کہ مجھے تمہاری دنیا سے خوشبو پسند ہے، خوشبو سے محبت ہے، یا عورت سے محبت ہے جو حلال طریقے سے آپ کی بیویاں تھیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک مگر نماز کے اندر ہے۔ وہاں یعنی خوشبو کو بھی دل میں وہ جگہ نہیں ہے، عورت کو بھی وہ جگہ نہیں ہے جو نماز کی جگہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ہے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا گیا۔ 50 نمازیں لے کر آئے، تو واپسی پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے پوچھا ہاں کیا لے کر آئے ہو؟ معلوم ہوا کہ ان کو بھی علم تھا کہ بلایا گیا مہمان کو، تحفہ تو ضرور ملا ہوگا، تحفہ تو ضرور ملا ہوگا۔ کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھے گی، واپس جائیں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ تخفیف کر دے۔ واپس چلے گئے۔ بعض حدیثوں میں اختصار ہے، 10 نمازوں کی معافی کا ذکر ہے، بعض میں آدھی کا ذکر ہے، لیکن تفصیلی حدیث میں یہ ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر۔ پھر واپس آئے، آ کر پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو بتایا 5 معاف ہو گئی۔ کہا واپس جاؤ۔ اللہ کا وہ بندہ، اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر، ہمارا محسن، اس نے چھوڑا ہی نہیں، واپس ہی بھیجتا رہا۔ آخر کار 5 نمازیں رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو واپس آیا، کہا سناؤ؟ کہا 5 نمازیں رہ گئی۔ کہا میں نے بہت تجربہ کیا ہے، آپ کی امت نہیں کر سکے گی،
واپس جاؤ. اب مطلب کیا تھا؟ 5 نمازیں جو معاف ہو رہی تھی، اب پھر جاتے تو مطلب کیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ میں بالکل ہی کچھ نہ ہو تو تحفہ جو اللہ کی طرف سے ملا پھر اس کو تو واپس دے مارنے والی بات تھی نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحییت من ربی، مجھے تو رب تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کا تحفہ اتنا سا بھی نہ لوں. تو آواز آئی اللہ کی طرف سے کہ میں نے اپنا فرض جو ہے وہ عائد کر دیا ہے. پڑھو گے 5 ثواب میں تمہیں 50 کا دوں. 5 پڑھو گے ثواب 50 کا دوں. یہ ہے بھائیوں وہ نعمت جو اللہ نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور ہمیں عطا فرمائی. اس کو تحفہ سمجھ کر پڑھا کرو، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھا کرو. اللہ تعالی ہمیں معراج کے واقعے کے فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق